بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی دفعہ سلسلہ قادریہ کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے کہ مختلف سلسلوں کی کیا خصوصیات ہیں، اور خاص طور پہ آج میں کوشش کروں گا کہ سلسلہ سہروردیہ کے حوالے سے آپ کو کوئی کچھ معلومات فراہم کر سکوں۔ تصوف کے حوالے سے بر صغیر پاک و ہند میں سلاسل میں سب سے زیادہ شہرت تو شروع میں سلسلہ چشتیہ کو حاصل رہی، کیونکہ کچھ حالات اس طرح کے تھے، ایسا سازگار ماحول انہوں نے فراہم کیا تھا۔ مثال کے طور پہ موسیقی ہے، سماع ہے، قوالی ہے، ادبیت اور شعر و شاعری سے انس، اور خاص طور پہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ غیر معمولی رواداری، تو اس وجہ سے انہیں اپنی ترویج و اشاعت میں کافی ان چیزوں نے مدد دی۔ اور چونکہ ہندوازم میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ موسیقی ہے، اور موسیقی میں ہی یہ لوگ کھنچے چلے آئے، اور لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ سہروردیہ کو بھی بہت شہرت حاصل رہی ہے۔ اس میں بڑے بڑے اکابرین ہیں، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا۔ تو پہلے میں یہ ذرا تھوڑا سا یہ ذکر کر دوں کہ مختلف سلاسل میں ڈفرینس کیا ہے۔ سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ ویسے تو بے شمار سلاسل ہیں، لیکن یہ چار سلاسل جو مشہور ہوئے اور لوگ ان کی طرف زیادہ راغب ہوئے، تو ان میں بر صغیر پاک و ہند میں ایک سے زائد صوفی سلسلوں سے منسلک ہونے کا رواج رہا۔ جیسے آج اگر ہم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو ان کے ہاں وہ رواداری نہیں ہے جو سلاسل میں موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اگر کسی سلسلے کے ساتھ بیعت ہوتا تھا تو وہ مختلف سلاسل کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھتا تھا، اور کسی سلسلے کے بارے میں کوئی غلط بات یا کوئی مخالفانہ انداز اختیار نہیں کیا جاتا تھا۔ جیسے اگر ہم اس سے پہلے جائیں اور اگر بات کریں جو چار بڑے مسالک ہیں، حنفیہ ہے، شافعیہ ہے، مالکیہ ہے، اور حنفی، شافعی، مالکی، اور چوتھا حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ تو اب یہ چار ائمہ کرام ہیں، تو کسی کو اختلاف نہیں ہے ان کا آپس میں۔ کبھی حنفی کسی امام، خدا نخواستہ نعوذ باللہ، امام مالک کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ اسی طرح کوئی مالکی ہوگا تو وہ کبھی بھی امام شافعی، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے استاد شاگرد بھی رہے، اور سب کا احترام والا رشتہ۔ تو اسی طرح وہی روایت بر صغیر پاک و ہند میں بھی ان سلاسل کے حوالے سے، چونکہ یہاں پر فقہائے کرام کے حوالے سے تو احناف کا پلڑا بھاری تھا۔ زیادہ تر جو شخصیات ہیں، زیادہ تر لوگوں کا مسلک فقہ حنفیہ کے مطابق تھا، تو اس پر تو یہ تمام لوگ متفق تھے۔ اور آگے سلاسل میں جب یہ ایک دوسرے کی بیعت ہوتے تھے، تو اس میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جب کسی بزرگ کی بیعت کرتے تھے تو چاروں خانوادوں، یعنی سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ نقشبندیہ کے جو اکابرین ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، تو ان کے نام لیتے تاکہ ان سے فیض حاصل ہو اور ان کی جو خصوصیات ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ تو یہ اس وجہ سے ان کے ہاں یہ رجحانات جو اس طرح کے آج کل جیسے پائے جاتے ہیں کہ کوئی بریلوی ہے تو وہ کسی دیوبندی کے ساتھ بیٹھ کر راضی خوش نہیں ہے، اور
کوئی ایک دوسرے کی مساجد میں آنا جانا نہیں ہے، ایک دوسرے کے مسلک کے حوالے سے اگر کوئی ممبر پہ کوئی بیٹھے ہیں چھوٹے جو مولوی ٹائپ ہیں تو وہ بیٹھے ہوں گے تو ان کا کام کیا ہوگا کہ اگر بریلوی ہے تو وہ اہل حدیثوں کے مسلک پر بات کر رہا ہوگا اور اس پر تنقید کر رہا ہوگا، اور اسی طرح جو دیگر مسالک ہیں تو وہ ایک دوسرے پر بات کرتے ہیں. تو اس طرح کا رجحان نہیں تھا، اور ان رجحانات کا نتیجہ کیا ہوا کہ مختلف سلسلوں کے ماننے والوں کے درمیان وہ حد فاصل نہیں رہی، یعنی وہ مل جل کر رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مخالفت نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب سیم تھے، ہاں اختلافات ان کے درمیان بھی موجود تھے، ان کا طریقہ عبادت اور طریقہ ذکر اور ان میں کئی امتیازات پائے جاتے ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن وہ کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جس پر کوئی اس خاص قسم کے اختلافات ہوں. جیسے ہمارے ہاں اب تو یہ پایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ایک دوسرے پر جو کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کی صورتحال نہیں تھی، بلکہ تمام جو بزرگان ہوتے تھے ایک دوسرے کے بزرگوں کا احترام کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے اکابرین کا احترام کیا جاتا تھا، لیکن طریقہ عبادت ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا تھا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا. سلسلہ چشتیہ میں جب وہ کلمہ شہادت جب پڑھتے تو الا اللہ پر خصوصی طور پر وہ زور دیتے تھے، بلکہ عموماً وہ ان الفاظ کو دہراتے جو سر اور جسم کے جو بالائی حصے ہیں ان الفاظ کو دہراتے وقت وہ ان کو ہلاتے. اور اس سلسلے کی امتیازی خصوصیت جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سماع ہے، قوالی سنتے تھے، موسیقی کے قائل تھے، اور یہی وجہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو جو تھے وہ دار اسلام میں داخل ہوئے. حضرات چشت جب سماع سنتے تھے تو ان پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور بسا اوقات تو اس سے تھک کر چور ہو جاتے تھے. جو چشتی درویش ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، بالعموم یہ رنگدار کپڑے پہنتے ہیں اور انہیں زیادہ تر ہلکے بادامی رنگ کو یہ ترجیح دیتے ہیں، تو یہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے. اچھا، سلسلہ سہروردیہ کے ہاں یہ ہے کہ یہ سانس بند کر کے اللہ کا ورد کرتے ہیں، یہ بڑا ان کے ہاں یہ رواج ہے. اچھا، ذکر جلی اور ذکر خفی دونوں کے قائل ہیں، یہ ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اونچی آواز میں ذکر کر رہے ہیں یا دل میں ذکر کر رہے ہیں، تو وہ ان دونوں سے وہ کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ سماع سے یہ اوائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ قوالی نہیں ہونی چاہیے، میوزک سے یہ اوائڈ کرتے ہیں. جبکہ ان کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں سلسلہ قادریہ کی، اس حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی ان کی تفصیلات کچھ بتائی ہیں. سلسلہ قادریہ جو ہمارے ہاں پنجاب میں زیادہ تر جو آپ کو نظر آئیں گے علماء، تو وہ زیادہ تر سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں. سلسلہ قادریہ بھی سماع کے قدرے خلاف ہیں، یہ بھی میوزک کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اور ان کے ہاں موسیقی کو زیادہ باہر نہیں ملتا. قادری جو درویش ہیں بالعموم یہ سبز ٹوپی یا سبز پگڑی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، اور ان کے لباس کا بھی کوئی نہ کوئی حصہ ہلکے بادامی رنگ کا ہوتا ہے. اچھا، سلسلہ قادریہ کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ درود پاک کی بڑی اہمیت ہے، یہ بڑا فوکس کرتے ہیں درود پاک کو، اور ہر بات میں، ہر عمل میں، ہر چیز میں درود پاک. وہ دیگر سلاسل بھی کرتے ہیں لیکن یہ زیادہ اس پر فوکس کرتے ہیں. اچھا، ان کے ہاں بھی
ذکر کے حوالے سے کوئی قید نہیں ہے کہ اگر آپ ذکر خفی کریں یا ذکر جلی کریں، یعنی اگر آپ خاموشی سے ذکر کر رہے ہیں بیٹھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ اونچی آواز میں ذکر کرتے ہیں تو۔ لیکن میں نے کچھ قادری سلسلے کے ہاں دیکھا ہے، کچھ کے ہاں ذکر جلی جو ہے میں نے دیکھا ہے، ذکر خفی بھی یہ کرتے ہیں۔ تو سلسلہ نقش بندیہ جو ہیں یہ ذکر جلی کے خلاف ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صرف ذکر جو ہے وہ ذکر خفی ہونا چاہیے، اور ان کو اگر آپ دیکھیں تو بالعموم مراقبہ میں سر کو جھکائے اور آنکھوں کو بند کیے یا زمین پر لگائے بیٹھتے ہیں، یہ بھی موسیقی اور سماع کے خلاف ہیں۔ کوئی یہ قوالی وغیرہ نہیں کرتے، میوزک سے ایوائڈ کرتے ہیں، اور احکام شریعت پر یہ سختی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ہاں مرشد اپنے مریدوں سے علیحدہ نہیں بیٹھتا بلکہ حلقے میں ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور توجہ الی الباطن سے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، ان سلاسل میں ایک اور چیز ہے کہ جب بیعت کرائی جاتی ہے تو ان میں بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بیعت کے وقت پھر مرید کا سر ترشوایا جاتا ہے اور توبہ کرائی جاتی ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کے لیے بیعت ایک نئی روحانی اور اخلاقی زندگی کا آغاز ہو۔ دیکھیں، آج میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ پہلے پیر مرشد کا کنسیپٹ بہت زیادہ تھا، تقریباً ہر آدمی کا، ہر فیملی میں ایک نظام ہوتا تھا کہ ایک پیر صاحب ہیں، بلکہ ایک علاقے کا ایک علاقے میں ایک پیر صاحب ہوتے تھے، وہ آتے تھے، تمام لوگ ان کی بیعت بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے تھے۔ تو ایک سلسلہ تھا بیعت کا، پھر جو بھی بچہ جب بڑا ہو جاتا تھا، نوجوان ہوتا تھا، تو وہ بھی اس کو لے جاتے تھے پیر صاحب کے پاس اور بیعت کرانا۔ تو یہ سلاسل میں یہ چیز ہوتی تھی، اور پھر وہ اس کا پیر کا کام کیا ہوتا تھا؟ پیر کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کو جو ان کی روحانی ضروریات ہیں مرید کی، کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی ایفرٹ کرتا تھا۔ تو یہ اس میں سلاسل میں یہ سلسلہ سہروردیہ اس حوالے سے بڑا مشہور سلسلہ ہے، اور اس کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، اور مسلمانوں کی روحانی تربیت میں اس کا بہت اہم حصہ ہے۔ ٹھوس اور تبلیغی کاموں میں اس سلسلہ کا پلہ سلسلہ چشتیہ سے بھاری ہے۔ کشمیر میں اسلام پھیلانے میں امیر کبیر سید علی ہمدانی اور ان کے بیٹے، ان کا بڑا اہم کردار ہے کہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی۔ ان کے بیٹے تھے میر محمد ہمدانی، تو انہوں نے یہ بھی سہروردیوں کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ بنگال میں بھی پہلے جو مبلغ تھے شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ اعظم تھے، تو اس وقت مشرقی بنگال کی سب سے بڑی جو زیارت گاہ تھی سلہٹ، وہاں پر ایک سہروردی شاہ جلال یمنی کا مزار ہے، تو وہاں پر بھی سلطان المشائخ اور سید چراغ دہلوی نے اپنے خلفاء بھیجے۔ تو یہ انہوں نے بڑا کام کیا۔ سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ میں بہت سی چیزیں مشترک بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان میں کچھ اختلافات بھی ہیں، لیکن بہرحال چیزیں مشترک بھی پائی جاتی ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ہندوستان میں، جس میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اس کے بانی ہیں، اور آپ کے دادا مکہ معظمہ سے پہلے خوارزم اور وہاں سے مضافات ملتان میں تشریف لائے، اور آپ کے نانا منگولوں کے حملے کے باعث انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اور آپ ہندوستان تشریف لائے،
اور کوٹ کروڑ میں آباد ہوئے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سن 1172 میں پیدا ہوئے اور آپ 12ویں برس کے تھے کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ خراسان چلے گئے۔ خراسان اس وقت افغانستان کو کہا جاتا تھا، تو وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ بخارا میں چلے گئے، وہاں پر بھی آپ نے سلسلہ تعلیم کو جاری رکھا۔ پھر آپ حج پر تشریف لے گئے، پھر مدینہ منورہ 5 سال آپ رہے اور وہاں سے آپ نے علم حدیث کی سند حاصل کی، اور پھر آپ بغداد گئے اور وہاں حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے حلقہ ارادت میں آپ داخل ہوئے۔ تو اس طرح سے آپ نے علم حاصل کیا، اور پھر جب آپ ملتان تشریف لائے تو ملتان میں آپ نے مدرسہ بہائیہ کی بنیاد رکھی، جو ایک بین الاقوامی یونیورسٹی آپ کہہ لیں، جہاں سے دنیا نہ صرف ملک بلکہ دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس آئے اور یہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اسی طرح حضرت بابا فرید گنج شکر جو پاک پتن میں مقیم تھے، آپ کے دوستانہ تعلقات تھے، بلکہ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ تو اسی طرح آپ کے جو بیٹے تھے حضرت شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 1262 میں ہوئی، اور آپ کے صاحبزادہ شیخ صدر الدین جانشین ہوئے، اور غالباً ہندوستان میں موروثی سجادہ نشین کی یہ پہلی اہم مثال ہے، جس پر بعد میں اچ قادریہ کے پیروں نے بھی اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد پھر شیخ رکن الدین ہیں، حضرت شاہ رکن عالم کا ملتان میں مزار بڑا مشہور و معروف ہے اور ملتان کی پہچان ہے، سمجھ لیں کہ آپ کی شیخ صدر الدین کی جو وفات ہے سن 1309 میں ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد حضرت شیخ رکن الدین آپ جانشین ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے بر صغیر پاک و ہند اور خاص طور پہ ملتان سے سلسلہ سہروردیہ کا جو ترویج و اشاعت کا کام ہے وہ یہاں سے اچھا پھر افغانستان میں یہ مشائخ ہیں سلسلہ سہروردیہ کے، اور اسی طرح اج شریف میں بھی بے شمار سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ ہیں، جن میں سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، تو اور بھی اس طرح کے بے شمار جو اولیاء کرام ہیں جن کا تعلق سلسلہ سہروردیہ کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور آپ کی خدمت میں مزید سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ چشتیہ ہے وہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔